السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ کہاں مر گئی ہے تو؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا ہے کیا؟ بہری ہو گئی ہے؟ وہ اندر سے چلاتے ہوئے باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ بات سننے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ چل جا، اٹھ، میرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کر آ، گرمی سے برا حال ہو گیا ہے۔ میں جو صحن کی صفائی کرنے میں مگن تھی، اس کا ٹھڈا مارنے کی وجہ سے دور جا گری۔ میں نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جلدی جلدی گلاس میں پانی بھرا اور لا کر اسے تھما دیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور بدن کانپ رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس میرے منہ پہ مارا، کہا کہ چل جا صفائی کر، کتنی دیر لگاتی ہے، ذرا سے کام کرنے کو کہہ دو تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ معمول کی طرح مجھے باتیں سنا کر وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا۔ یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر وہ مجھے ذلیل کرتی اور پھر بیٹھ کر میرا تماشا دیکھتی۔ یہ کہہ کر اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ 2 دن بعد اس کے میکے والے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بھائی اور بھابھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، اب اس قصبے میں شفٹ ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رکنے والے تھے۔ حالانکہ ہمارا گھر میں کچھ خاص جگہ نہ تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر تھا اور ہم 8 لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پہلے سے ہی گھر میں جگہ کم تھی، اوپر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے تو ہم سب کہاں پر رہیں گے، یہ سوچ کر میں بھی پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں اور بھی رشتے دار تھے اور وہ لوگ چاہتے تو وہاں پر بھی رک جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہیں پہ رہنے آ رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر دے، اگر میں ایک ذرا بھی مٹی نظر آئی تو تمہارا حال برا کر دوں گی۔ میں سخت گرمی میں باہر کام کر رہی تھی، اسی وقت اندر سے دادی کی آواز آئی، عائشہ مجھے کھانا بنا دے، مجھے دوائی کھانی ہے، کب سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دادی کو وہیں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پہلے صفائی کر دوں، اس کے بعد کھانا بنا دوں گی، لیکن وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی، نہیں، صفائی بعد میں، کھانا پہلے بنا کر دے تیری ماں تو تجھے کچھ بھی بولتی رہے گی، تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مانتی ہے، اور میں ادھر گھر کی بڑی ہوں، تیری اتنی جرأت کہ تو میرا حکم ٹالے گی۔ دادی بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، اس کی وجہ سے ہمیشہ میں پستی رہتی تھی۔ ابھی جب بھی دادی مجھے کھانا بنا کو کہہ رہی تھی تو سوتیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، پہلے تو صفائی کرے گی، اس کے بعد ہی اس بڑھیا کے لیے کھانا بنانے کی۔ میں نے تو ان دونوں کے بیچ میں بالکل پھنس کے رہ گئی تھی۔ دادی اندر سے باہر آ گئے اور سوتیلی ماں کو کہنے لگی، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے، تیرا گھر ہے، یہاں تیرا راز چلے گا، اس کے اوپر یہ میرا گھر ہے اور یہاں صرف میرا ہی حکم چلتا ہے، جا کر اندر بیٹھ جا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں زور سے بحث کرنے لگیں۔ صحن کی دیواریں چھوٹی تھیں، ذرا سی آواز آس پڑوس میں جاتی، ہمیشہ کی طرح جب دونوں بحث شروع کی تو آس پڑوس کی عورتیں دیوار سے جھانک کر مفت کا یہ شو دیکھنے لگیں۔ میں نے بے مشکل دادی اور سوتیلی ماں کو خاموش کرا دیا، نہ کسی طرح سے انہیں اندر لے گئی، یہ کرنا بہت مشکل تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں روکنا ضروری تھا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اترتی۔ میں نے کچن میں آ کر جلدی جلدی دادی کے لیے کھانا بنایا اور پھر صحن کی صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے گھر بھر کے کپڑے بھی دھونے تھے۔ دونوں ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیتی تھی۔ میری 3 سوتیلے بہن بھائی تھے اور میری ایک پھوپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھیں اور حد سے زیادہ زبان دراز بھی، ان کی زبانوں کے آگے تو گویا خندق تھی، ہر کوئی ان سے دور بھاگتا تھا۔ میرے گھر میں موجود ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہی تھا۔ ہم قصبے میں رہتے تھے اور یہاں ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے، ان کچے پکے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ ہم نے گھر میں کچھ جانور وغیرہ پال رکھے تھے، بھینسوں کا دھیان بھی میں ہی رکھتی تھی، انہیں چارہ ڈالنا، ان کی صفائی کرنا اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کے قصبے میں یہ بیچنا، یہ سب کام میرا ہی تھا۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ ابا ایک مزدور تھے، ان کی بہت ہی معمولی سی کمائی ہوتی تھی جو میرے سوتیلی ماں اپنے پاس رکھتی تھی۔
گھر میری سوتیلی ماں کے حساب سے ہی چلتا تھا۔ دادی شور تو بہت کرتی تھی، لیکن اصل میں دادی کا کوئی حکم یہاں سنا نہیں جاتا تھا۔ اس لیے دادی، پھپھو اور سوتیلی ماں تینوں مجھ پر ہی چلاتی اور مجھ پر ہی حکم چلاتی تھیں، کیونکہ میں کمزور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے سب کی بات ماننا میری مجبوری تھی، انہیں کیا پتہ یہ لوگ دھکے دے کے مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتے۔ اماں کی زندگی بھی دادی اور اماں کو کبھی نہیں بنی تھی۔ دادی کو اماں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جیسے تیسے اماں نے گزارا کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد میری زندگی گویا جہنم بن گئی۔ میں 10 سال کی تھی جب اماں کی وفات ہو گئی۔ ابا نے 2 مہینے بعد میں جا کر دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں مجھ پر خوب ظلم کرتی، یہاں تک کہ اس نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی۔ میں قصبے کی ہی ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ پہلے بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، کیونکہ پھپھو اور دادی پورا دن بیٹھ کر چارپائی توڑتی تھی اور کام مجھ سے کرواتی تھی۔ ابا تو یوں ہی سب دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے تھے، اور اب ان کے ساتھ سوتیلی ماں بھی مل گئی تھی۔ سب مل کر مجھے خوب ذلیل کرتی اور تکلیف دیتی۔ جو پہلے صحن میں بستر ڈال کے سوتی تھی، اب سوتیلی ماں نے میرا بستر جانوروں کے باڑے میں ڈلوا دیا تھا اور کہا، اب تم وہیں پر سویا کرو گی۔ میں بہت روئی اور ان کی منتیں کی کہ میں وہاں کیسے سوؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ دادی اور پھپھو تو مجھے ویسے ہی کمرے میں سونے ہی نہیں دیتی تھیں۔ وہاں پر میرے سوتیلے بہن بھائیوں نے سونا شروع کر دیا تھا، اور اس گھر میں کسی بھی کونے پر میری جگہ نہیں تھی، حالانکہ گھر کے سارے کام کاج میں ہی کرتی تھی۔ اس کے باوجود کسی کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی جب بھی اسکول جاتے، انہیں دیکھ کے مجھے بہت رونا آتا۔ میں بھی تو اسکول جانا چاہتی تھی، میری عمر تھی کتنی، گھر میں بیٹھ کے یہ سب کرنے کو، پڑھائی کرنا میرا حق تھا، لیکن مجھے اس سے میرا وابستہ اور کتابیں بھی چھین لی۔ مجھے پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، جب بھی وہ لوگ مجھے پڑھاتے تو میں پڑھتے میں حسرت بڑی نگاہوں سے صرف ان کی طرف دیکھا رہ جاتی۔ خوش قسمت تھے وہ سب کہ ایک ہی میں تھی یہاں پر، کسی کے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ پورا دن جانوروں کی طرح سب کے لیے کام کاج کرتی، کھانا بناتی، گھر کی صفائی وغیرہ کرتی۔ اس کے بعد بھی میرے حصے میں بچی ہوئی سوکھی روٹیاں ہی آتی تھیں۔ کبھی ابا سے شکوہ کرنے کا سوچا تو ان کا غصہ دیکھ کر میری زبان خود بخود بند ہو گئی۔ وہ تو اماں کے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، صرف سوتیلی ماں کی ہی بات مانتے تھے۔ دادی اور پھپھو بھی میرے بارے میں نہیں سوچتی تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ ابھی میں نے دادی کو کھانا بنا کر دیا تھا، اس کے بعد مجھے سب کے لیے کھانا بنا کر تیار کرنا تھا۔ جب بھی گھر میں کچھ ختم ہوتا تو میرے اوپر ہی الزام لگایا جاتا تھا، میں نے ضائع کر دیا، اور پھر سوتیلی ماں یہ الزام لگا کے مجھے خوب سارا مار دی، کہتی روز روز راشن نہیں لایا جا سکتا، تیرے باپ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ختم کر دیتی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتی تھی، ہر چیز بہت ہی سنبھال کر استعمال کرتی تھی۔ لیکن گھر پہ اتنے زیادہ کھانے والے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے خرچہ تو ہونا ہی تھا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن قصوروار تو آخر میں ہی ٹھہرائی جاتی تھی۔ 2 دن پہلے ہی کی بات ہے، سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں کچن میں آئی تو دیکھا کہ چینی ختم تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر میں نے چینی رکھی دیکھی تھی، اور جب جا کر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے زوردار لات ماری اور کہا، دفع ہو جا یہاں سے، ہر وقت ہی بولتی رہتی ہے کہ نہیں ہے، تیرے منہ سے صرف یہی لفظ نکلتا ہے۔ کہاں کی تو نے چینی بتائی؟ مجھے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کر صحن میں لے آئی، روئی جا رہی تھی، میرے بال چھوڑو، لیکن وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ اندر سے دادی کی آوازیں سن کے باہر آئی، کہا، دوبارہ سے تماشا لگا دیا، اب کیا ہے، سونے نہیں دے گی کیا مجھے تو؟ سوتیلی ماں نے کہا، ارے کیسے سونے دوں، یہاں تو چور بھرے پڑے ہیں، پرسوں تو چینی لے کر آئے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ کس نے لی ہے چینی؟ میں جانتی تھی یہ کس کا کام ہے۔ میری سوتیلی بہن جو مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی، اکثر وہی چیزوں کو چھپا دیتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے باتیں سننا پڑتی تھی اور مجھ پر ہی چوری کا الزام لگتا۔ اور پھر اس نے مجھے صحن میں اتنا مارا کہ کئی گھنٹے مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا، لیکن پھر بھی اٹھ کر گھر کے کام کاج کیے تو مجھے ہی کرنے تھے۔ ابھی تک میرے زخموں میں شدید درد تھا، اس حال میں بھی مجھ سے گھر کے کام کاج کروائے جا رہے تھے۔
اگر مجھے کبھی بخار چڑھ جاتا تو بے شک میں جتنا بھی بخار میں تڑپتی رہتی، ایک گولی تک مجھے نہیں دی جاتی۔ ڈاکٹروں کو دکھانا تو دور کی بات تھی، بلکہ میں تو اپنا درد کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی، کیونکہ سب کو ڈرامے بازی اور نہ جانے کس کس چیز کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جینے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان حالات میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی کہ ہمیشہ نماز ادا کرتی، اور میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اور وہی سب میں کر رہی تھی۔ روتے روتے اللہ سے فریاد کرتی کہ مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے، ان کے دل میں رحم ڈال دے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مصیبت بڑے دن تو اب اصل شروع ہونے والے تھے۔ 2 دن بعد جب میری سوتیلی ماں کے گھر والے رہنے کے لیے آئے تو انہوں نے گویا میرا جینا ہی حرام کر دیا۔ پورا دن میں کام میں مشغول رہتی تھی، وہ لوگ بھی انہی کی طرح تھے، کسی نہ کسی بات کو لے کے میری جھوٹی شکایتیں لگاتے رہتے تھے۔ ان کی بھابھی نے مجھ سے کہا مجھے چائے بنا کر لا دو، میں نے 2 منٹ انتظار کرنے کا کیا کہہ دیا، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا اور کہا یہ لڑکی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ حالانکہ ایسا میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کی تھی، مگر سوتیلی ماں نے جب یہ سنا تو مجھے سب کے سامنے صحن میں بٹھا کے خوب مارا۔ میرے ابا بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ میں روئی جا رہی تھی، ابھی تو پہلے ہی زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مزید درد ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میری بات کو تیار نہیں تھا، آس پڑوس کے لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ روز کا معمول بن چکی تھی۔ سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا، جب مجھے مار کر وہ تھکتی اندر چلی گئی اور میں صحن میں بیٹھ کر گھٹنوں پر سر رکھے بس روئی جا رہی تھی۔ اندھیرا ہوا تو اٹھ کر جانوروں کے بارے میں آ گئی، سوچا تھوڑی دیر آرام کروں، اس کے بعد رات کے لیے کھانا تیار کروں گی۔ روزانہ مجھے صبح شام کھانا بنانا پڑتا تھا، اتنے لوگوں کا اکیلا کھانا بناتے بناتے میں تھک جاتی۔ اس کے باوجود بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب میں روٹیاں بنا رہی تھی تو سب کو تازہ تازہ روٹیاں چاہیے ہوتی تھیں، اس لیے ساتھ ساتھ میں بنا کر دیتی رہتی۔ کچن میں چولہے کے آگے بیٹھ کر میری حالت خراب ہو جاتی، ایک گلاس پانی بھی پینے کو نہیں ملتا۔ جب برتن اٹھانے جاتی تو دیکھتی کہ ساری روٹیاں ختم ہو چکی۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ اور روٹی بناؤ، اس لیے میں خاموشی سے آ کر لیٹ جاتی، اگلی صبح کے لیے سب کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی، صفائی وغیرہ کرتی۔ اس دوران کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور جب دوپہر میں روٹیاں وغیرہ بچ جاتی تو سوتیلی ماں انہیں چھپا کر رکھ لیتی۔ 2-3 دن بعد سوکھی روٹیاں مجھے لا کر دیتی اور کہتی یہ لے کھا لے، وہ یوں بولتی جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہیں۔ ایک دن اس کی بھابھی کا ایک سوٹ خراب ہو گیا، حالانکہ وہ میں نے نہیں خراب کیا تھا، اس نے مجھے دھونے کے لیے دیا ہی نہیں تھا، اور اس کا رنگ گرتا، حالانکہ میں نے اسے الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا رنگ گرے گا، لیکن وہ خود میرے پاس آئی اور کہنے لگی اس کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ہی دھو دو۔ اس نے مجھے ساتھ میں اپنا سفید رنگ کے کپڑے بھی دے دیے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی سرف میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ چھوٹنے لگا اور سفید کپڑا پورا خراب ہو گیا۔ جب میں نے کپڑے دھو کر پھیلانے گئی تب میں نے دیکھا کہ اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کپڑا خراب ہو جائے اور پھر وہ مجھے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پڑوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، چلا کے کہنے لگی اس نے میرا کپڑا خراب کر دیا، اتنا مہنگا میں نے جوڑا لیا تھا، اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کو الگ دھویا جاتا ہے، پورا کپڑا خراب کر دیا، اب میں کیا پہنوں گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تماشا کھڑا کرے گی، اتنا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں لوگوں کے چالوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر کوئی مجھے اسی طرح سے بیوقوف بناتا تھا۔ ایک بار پھر سے سوتیلی ماں نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ یہی کام سے وہ ٹھیک سے کرتی ہے، لیکن میرے جسم کو اب تک اس کی مار کی عادت نہیں ہو سکی تھی، اور ہر بار مجھے شدید ترین درد ہوتا اور میں اکیلے بیٹھ کے روتی تھی۔ جب تک وہ لوگ یہاں پر رہے یہی سب ہوتا رہا۔ جاتے جاتے بھی اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے اس کے زیورات چوری کیے، اور پھر جب میرے سامان کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں ملا، اور جب باقی گھر کو چھانا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو میری سوتیلی بہن نے چرائے تھے۔ اس کا الزام بھی مجھ پہ لگا دیا کہ میں نے ہی چرا کے وہاں رکھے ہوں گے تاکہ اسے پھنسا سکوں، حالانکہ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔
سب جانتے تھے کہ میری سوتیلی بہن کی عادت ہے کسی نہ کسی چیز کو بنا پوچھے اٹھا لیتی اور پھر اسے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتی تھی، لیکن اس کا کیا ہر غلط کام ٹھیک ہوتا تھا اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی سب کا الزام مجھ پہ ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، حالانکہ اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے پیار محبت سے ہی پیش آئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا۔ میری رنگت تھوڑی دبتی ہوئی سی تھی، اس لیے مجھے کالی کالی کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہوتا۔ ابھی بھی میں چھت کی صفائی کر رہی تھی، پھر مجھے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر پھیلانے تھے۔ اسی وقت میری نگاہ اپنے قمیض پر پڑی جو کہ بالکل پھٹ چکی تھی۔ میرے پاس تو 2 جوڑے ہی تھے پہننے کو اور وہ بھی پھٹے پرانے تھے۔ اب میں نئے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ ان کپڑوں کو کب تک چلا سکتی تھی؟ نہ جانے کب میں نے آخری بار کپڑے خریدے تھے۔ یہ 2 سوٹ میں کئی سالوں سے چلا رہی تھی اور جب بھی یہ پھٹتے انہیں سی کر کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر لیتی، لیکن اب انہیں مزید سینا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ مکمل طور پہ پھٹ چکے تھے۔ اور اب میں کیا پہنوں گی؟ کسی نہ کسی طرح سے اپنے دوپٹے سے ہی میں نے خود کو ڈھک لیا تاکہ پھٹے کپڑوں سے نظر نہ آئے، لیکن کب تک چھپا سکتی تھی؟ اب تو ان میں سے میرا جسم جھلکنے لگ گیا تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، تو نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کہ یہی چاہتی کہ لوگ تجھے دیکھیں، اور کوئی طریقہ نہیں بچا تھا لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا؟ اور پھر اس نے مجھے پھٹے پرانے کپڑے دے دیے۔ پتہ نہیں اتنی رحم دلی اس کے دل میں کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے کپڑے مل گئے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے بدلے میں چائے میں مجھے کتنی ہی باتیں سننے کو ملتی، مجھے پرواہ نہ تھی۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ایک شادی آ گئی۔ ویسے تو مجھے کسی بھی تقریب میں لے جانے کی زحمت نہیں کی جاتی، لیکن یہ شادی محلے میں ہی ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی یہاں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جس دن شادی تھی سب تیار ہو کر شادی میں چلے گئے۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی شادی ہوتی تو کھانے پینے کو لے کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو باقاعدہ گھر سے تھیلیاں لے کر جاتی اور وہاں جا کے چھپا کے کھانا ان میں ڈال کے گھر لے آتی تھی۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن میں کیا کہتی، بس میں خاموش رہتی۔ لیکن اب کی بار شادی پر جانے کی بات آئی تو دادی نے مجھ سے کہا، تو بھی تیار ہو جا، ہر وقت گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے، گھر سے نکلے گی نہیں تو تیری شادی کیسے ہوگی؟ لوگ تجھے دیکھیں گے تو ہی پسند کریں گے نا۔ دادی کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے یہ سنا تو کہا، اس سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو اس میں کوئی گن ہے اور نہ ہی اچھی شکل۔ بہرحال دادی مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ میں نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب وہاں آئی تو مجھے شدید احساس کمتری محسوس ہونے لگا۔ وہاں پر سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے سوائے میرے۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے دادی سے کہا کہ میں واپس گھر چلی جاتی ہوں، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے وہیں پر بٹھائے رکھا۔ مجھ سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ رات گئے ہم لوگ واپس آئے تو سوتیلی ماں نے دادی سے کہا، اس منحوس کو کیوں ساتھ لے گئی تھی؟ سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اس کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ وہاں جاتی اور کیسے بھوکوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی، جیسے میں کبھی کھانا نہ دیا ہو۔ ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے۔ دادی بولی، ویسے کون سا تیری محلے میں عزت ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ جا کر سو جا۔ میں تو اس کے لیے لے کر گئی تھی کہ کب تک اس گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، سینے پر مونگ ڈالتے رہیں گے، کہیں اس کا رشتہ کر کے اس کو بھی چلتا کرتے ہیں، لیکن اس کے کام کے تو روڑے انکارے کی کوشش کر رہی ہے۔ تجھے تو مفت کی ملازمہ ملی ہے نہ، اگر یہ چلی گئی تو تیرے گھر کا کام تجھے کون پڑے گا؟ یہی سوچ رہی ہے نا دادی؟ اور سوتیلی ماں نے ایک بار پھر سے بحث کرنی شروع کر دی۔ ان کی لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی اور جب دونوں کی لڑا کر تھک گئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہمیشہ تیری وجہ سے ہی جھگڑا ہوتا ہے، کیسی ہے تو جھگڑے کرواتی رہتی ہے۔ میں حیرت سے ان دونوں کا منہ دیکھنے لگی۔ اپنی مرضی سے لڑائیاں کر کے مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ میری سوتیلی بہن جو خوب سارا میک اپ کر کے شادی میں گئی تھی، اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ان دونوں کا جھگڑا سن رہی تھی۔ جب دادی اندر چلی گئی تو وہ بھی باہر آئی، اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں چلیں اندر آ کر لیٹ جائیں، پریشان نہ ہو۔ اور دادی تو بس
خوب خواب ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کالی سے تو قصبے میں کوئی بھی لڑکا شادی نہیں کرے گا۔ آپ فکر مت کریں، یہیں پر بوڑھی ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ہمیشہ میرے دل توڑتی اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتی۔ میں کئی دن تک اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی اور وہ اپنی زبان سے مجھے کچھ کہہ لگانے سے کبھی باز نہیں آتی تھی۔ کسی نہ کسی بات کو لے کر میری بے عزتی کرتی رہتی تھی، اور ان کی بہت سی سہیلیاں تھیں، باہر بھی جاتی تھی، لیکن مجھے کہیں پر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے دوستی کرنے کی اجازت تھی۔ میری زندگی تو گھر کے کاموں میں، گھر میں رہنے والوں کے ہاتھوں سے ہی بے عزت ہوتے ہی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں بھی باہر جاؤں، ہنسوں، بولوں، بازار میں جا کر اپنی پسند کی چیزیں خریدوں، اپنی دوستیں بناؤں، لیکن یہ سب صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ ایسا کرنے کا حق میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا اور میں اپنی کسی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ عید کے موقع پر بھی کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، مجھے تکلیف ہی ملتی۔ عید والے دن سب لوگ رشتہ داروں کے ہاں ملنے جاتے تھے، لیکن میں گھر پہ بیٹھی کام کاج ہی کرتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہی نہیں تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ میرے ابا سب دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے تھے، ایک بار بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں نکالتے۔ حالانکہ روزانہ ان کے سامنے یہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، اس کے باوجود ان کا دل نہیں دکھتا تھا اور وہ ایک طرف بیٹھے چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہتے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، حالانکہ میں ان کی بیٹی تھی، پھر بھی وہ میرے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر خاموش رہتے اور ان کی خاموشی ہی سب کو بڑھاوا دیتی تھی۔ خیر، وقت یوں ہی گزر گیا اور کافی سال ہو گئے۔ اب تو میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور ہمارے یہاں 17-18 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن اب تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویسے بھی میں نے کوئی امید نہیں کی تھی میرے لیے کوئی سوچے گا، لیکن پھر ایک دن اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا جو سب کو میری شادی کی پڑ گئی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں بھاگی بھاگی خوشی خوشی سے گھر واپس آئی اور کافی دیر تک کمرے میں بیٹھ کے دادی اور پھوپھو سے کوئی بات چیت کر رہی تھی۔ ان کے بیچ ایسے لگاؤ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر اسی شام سوتیلی ماں نے مجھے بلایا اور کہا، ہم تجھے ساری زندگی اپنے سر پر تھوڑی بٹھائے رکھیں گے، تیری شادی کی عمر ہو چکی ہے، لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، اب تک ہم نے تیرا رشتہ کیوں نہیں کیا، اس لیے ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے تیرا رشتہ طے کر دیا جائے۔ جب سوتیلی ماں نے مجھے بلا کر یہ سب کہا تو میں لگا کمرے کی چھت گویا میرے سر پر آ گری ہے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک ہو جائے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے پکا یقین تھا ان لوگوں نے اب تک کوئی رشتہ بھی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ سب کچھ طے کرنے کے بعد ہی مجھے بتا رہے تھے، جیسے یہ میری زندگی نہیں بلکہ کسی فلم کی کہانی ہو۔ یوں بات کی جا رہی تھی جیسے میں کوئی پتھر ہوں یا کوئی بے جان چیز ہوں جو اپنے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ میری دادی نے کہا، ہم نے تیرے شادی کے ایک بوڑھے سے طے کی ہے، کافی اچھا آدمی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، ہمارا شکر مناؤ کہ اتنی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا ہے، ورنہ تم سے شادی کون کرتا۔ مطلب یہ سب ان لوگوں نے مل کر کیا ہے۔ دادی نے کہا، ہم نے تمہاری شادی ایک بوڑھے سے طے کی ہے، کافی اچھا آدمی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، ہمارا شکر مناؤ کہ اتنی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا ہے، ورنہ تم سے شادی کون کرتا۔ چپ چاپ ان کی باتیں سن کر میں جانوروں کے بارے میں بیٹھ گئی۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میرے حواس تو کام کرنا ہی بند ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ بڈھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویسے بھی یہاں پر کس نے کون سا مجھ سے کوئی رائے مانگی تھی یا مجھ سے پوچھا تھا۔ میرا کچھ بھی کہنا بیکار تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے اکثر شادی کرو تو وہ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، اس طرح بوڑھے آدمی کو تو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اس نے مجھ پر شک وغیرہ کیا تو ویسے ہی پیش آیا جیسے یہاں پر سب لوگ مجھ سے پیش آتے ہیں، تو میری زندگی تو برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے سوچا ایک بار سوتیلی ماں سے بات کرتی ہوں، وہ میری یہاں پر شادی نہ کروائے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ میری بات مان لے۔ ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن ہمت کر کے ان سے بات کی اور کہا، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے بات تو کرنی ہی تھی۔
اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ اس شادی سے انکار کر دیں، تو وہ غصے سے اٹھی اور مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں صحن میں آ کر منہ کے بل نیچے گری اور بولی، تیری اتنی ہمت کہ تو میری بات کو کاٹے اور مجھے انکار کرے۔ شور کی آواز سن کے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ دادی نے کہا، اب کیا مسئلہ ہو گیا جو دن دہاڑے تو نے اسے مارنا شروع کر دیا ہے؟ بتائے گی کیا مسئلہ ہے؟ سوتیلی ماں بولی، ارے مسئلہ کیا ہے، یہ سب تو یہی بتائے گی۔ نازادہ اس کی زبان چلنے لگی ہے جو کہہ رہی ہے شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر دادی نے بھی مجھے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، کیوں رے، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے، ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے، تو ہوتی کون ہے ان سے انکار کرنے والی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سب میں یہ لوگ ایک ساتھ شامل ہوں گے۔ ویسے تو کسی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس بات میں کیسے شامل ہو گئے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا ان سب کا۔ بنا اپنا مفاد کا تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میرے انکار ان سب کو بھڑکا دیا تھا۔ سوتیلی ماں کہنے لگی، کیوں، تیرا چکر ہے کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے جو تو شادی سے انکار کر رہی ہے؟ ابا جو اس وقت کام سے تھکے واپس آ رہے تھے، وہ بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے انہوں نے سوتیلی ماں کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سنے تو دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور کہنے لگے، کس کے ساتھ ان کا آنکھ مٹکا رہی ہے، مجھے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں تیری اس کی، جلدی بتا۔ اب یہ کہہ کے مجھے زور زور سے مارنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ مجھے بس اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ سب مل کر مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرا ایک انکار نے ان سب کو اتنا زیادہ بوکھلا دیا اور اتنا زیادہ غصہ دلا دیا تو ضرور کوئی بات بڑی ہوگی۔ سب پریشان نظر آ رہے تھے۔ ویسے بھی انہیں کون سا میرے اس انکار کی پرواہ تھی، لیکن اب وہ مجھے وجہ جاننی تھی جس وجہ سے میری شادی اس بوڑھے آدمی سے کروانے کے لیے یہ سب تیار بیٹھے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 2-3 دن بعد مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ اسی شادی کے لیے جان توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل اس بوڑھے کے نام کچھ زمین تھی اور اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔ جب سوتیلی ماں کو اس بوڑھے کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے پاس آ گئی، اس سے کہا، اگر یہ زمین تم ہمارے نام کر دو تو ہم تمہیں اپنی جوان لڑکی سے شادی تمہارے ساتھ کرا دیں گے۔ اور یہ بوڑھا سن کے کافی زیادہ خوش ہو گیا۔ ویسے بھی اس بڑھاپے میں اس نے زمین کا کیا کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ یہ زمین ان کے نام کر کے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ سب لوگ یہاں یہ زمین کے لالچ کر رہے تھے کہ آپس میں مل بانٹ کے ایک فیصلہ لیا اور پھر مجھے سنا دیا، تمہاری شادی اس بوڑھے سے کر دی جائے گی۔ ان سب کو تو زمین سے مطلب تھا، میں جس مرضی حال میں رہوں، اس بات پر کسی کا کیا لینا دینا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال شادی مختصر سی تیاری کر لی گئی اور اگلے ہی جمعے ہی میری شادی کا دن ٹھہرا دیا گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اس شادی سے حق میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر کون سا میری بات کو اہمیت دی جاتی، اس لیے زبردستی ہی صحیح مجھے دلہن بنا کے بٹھا دیا گیا اور وہ بوڑھا کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور میرا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی دن میری رخصتی کی گئی اور مجھے ساتھ لیے دور دراز ایک جھونپڑی میں آ گیا۔ میں حیران رہی کہ اتنی زمین کا مالک شخص اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تو میرے ساتھ گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے تو مجھے یہ کہہ کے رخصت کیا تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کے کبھی بھی اس گھر میں قدم مت رکھنا، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ بہت خوش تھے، ہمیں زمین مل گئی ہے، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اس بات سے بھی مجھے مکمل طور پہ ناواقف تھی، اور میں نے جس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، باہر لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس بات سے مکمل طور پہ انجان تھی۔ اب یہاں آ کر میں پریشان ہو رہی تھی کہ اس بوڑھے نے مجھے کہا تھا کہ تم یہاں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ شدید غصے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی میری سوتیلی ماں اور دادی وغیرہ کی طرح ہی ہے، ضرور مجھ پر ظلم وغیرہ کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے نکلا، میں فوراً اسے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور رو رو کے دعائیں کرنے لگی،
یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ سجدے میں گری اور روئی جا رہی تھی۔ یا تو مجھے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دے یا پھر مجھے موت دے دے، اب میں مزید ظلم نہیں جھیل سکتی۔ اتنے سال گھر والوں کے ظلم سہ کر اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ظلم بھی برداشت کروں۔ میں دعا کرتے کرتے روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ میری زندگی مجھے کسی موڑ پہ لے کر آ گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے سوئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ کیا وہاں میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ میں چلائی جا رہی تھی، اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں حیرت ہوئی کہ ہم تو کسی جھونپڑی میں سوئی تھی۔ ہمیں تو کسی جھونپڑی میں سوئی تھی، وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اندھیرے میں مجھے معلوم پڑا یہ تو دیوار ہے۔ میں دوبارہ سے چلائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں بس مجھے ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے بلب سے چلایا، ایک دم سے روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا گئی اور پھر میں نے روشنی میں دیکھا وہ کوئی نوجوان تھا۔ میں فوراً اسے گھبرا گئی اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہیں غلط ہاتھوں سے بچا کر لایا ہوں۔ دراصل جہاں بوڑھے سے تمہاری شادی کی گئی تھی وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا اور تم سے شادی کا ناٹک کر کے وہ تمہیں آگے بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی ہوگی لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تب سے جانتا ہوں جب تم بہت چھوٹی تھی، اور دراصل میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، یعنی تمہارا کزن۔ جب تمہاری امی کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد سے تمہارے ابا لوگوں نے ہم سے رشتہ ہی تڑوا دیا تھا، کبھی تمہارے ننیالی رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا، اور ابا ہمیشہ اسی بات کی فکر میں مبتلا رہتے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ گائے بگائے ہمیں خبر ملتی تھی کہ تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے گھر والے تم پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے ابا نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ اب وہ نہیں رہے لیکن میں ان سے کیا وعدہ ایک لمحے کو بھی نہیں بھول پایا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کی گئی ہے جو کہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، میں فوراً اس سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہنچا اور تمہیں بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا کوئی کزن مجھے اس طرح سے بچائے گا۔ یہ تو اللہ نے مجھ پر کرم ہی کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میں بہت بچپن میں اس سے ملی تھی، اس کے بعد تو بھول ہی گئی تھی۔ ملنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو، جتنا ایسا مت سیکھو، تمہارے گھر والے پیسوں کی پجاری ہیں۔ دیکھو دراصل میرے ابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اس کاروبار کے اندر تمہاری اماں بھی شراکت دار تھی، اور تمہارے نانا کی جائیداد میں سے جو حصہ تمہاری اماں کا بنتا ہے انہوں نے وہ میرے ابا کو دیا ہے اور کہا ہے کہ کاروبار میں لگا دے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کو کسی کو بتاتی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس بات کو کسی کو نہیں بتایا۔ ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے ہم سے ناطہ توڑ لیا تھا اور میرے ابا سمجھ گئے تھے یہ سب لوگ لالچی ہیں، اگر بتا دیا تو زبردستی ہی صحیح لیکن اس سے کو اپنا نام کروا لیں گے، کیونکہ یہ حصہ تو دراصل تمہیں ملنا تھا۔ تمہارا حق کسی اور کے پاس نہ جائے، اس لیے ہم نے کئی سال کوششیں جاری رکھی۔ اب وہ تمہارا ایک بہت بڑا حصہ اس کاروبار کے اندر سے تمہاری سی ہمت کرو اور تم میرے ساتھ گھر چلو۔ میں جا کے سب کے سامنے اصلیت رکھوں گا تو دیکھنا کیسے ان سب کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ بھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے امید دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ سوتیلی ماں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ ہم نے تجھے منع کیا تھا یہاں پر مت آنا، پھر تیرے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میرے کزن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس بوڑھے کو بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا دیا اور میری طلاق ہو گئی۔ اب میں آزاد تھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے کاروبار کی مالک ہوں تو جیسے میرے کزن نے کہا تھا ویسے ہی ان کے رویے فوراً سے تبدیل ہو گئے، لیکن میں ان کا اصل چہرہ پہلے دیکھ چکی تھی، اس لیے ان سب کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں تو نہیں رہے تھے لیکن میری مامی اور ان کے بچے تھے، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد سب نے مل کر میری شادی میرے
اس کزن سے طے کر دی، اپنے کزن کے جو کہ میرا شوہر بھی ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی رہی ہوں۔ میری کہانی روز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیوز دیکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔